اب ذرا غور سے سننا، بہت علمی نکتہ میں اس کو عوامی لہجے میں سنانے لگا ہوں۔ بڑا رتبہ قرآن کا ہے یا حدیث کا ہے؟ قرآن کا، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سب سے بڑا رتبہ رکھتا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد حضور کا فرمان ہے، حدیث۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے، آپ نے ٹھیک جواب دیا، لیکن میرا ایک سوال ہے، اللہ کا قرآن بڑا رتبہ رکھتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، توجہ، مجھے یہ بتائیں حدیث پاک کی اہمیت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک چیز مزید سمجھ آتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پہلے ایمان قرآن پر یا حدیث پر؟ تو پہلے ایمان حدیث پر، پھر ایمان قرآن پر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ شاید نہ سمجھو، پہلے ایمان ہم حدیث پہ لاتے ہیں، پھر ایمان ہم قرآن پہ لاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب سنیں جواب۔ ہم پہلے ایمان حدیث پہ کیسے لاتے ہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے؟ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ بولیے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بات کس نے بتائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا، پھر قرآن کو مانا نا۔ تو پہلے ایمان حضور پہ آیا، پھر ایمان قرآن پہ آیا، پہلے ایمان حدیث پہ آیا، پھر ایمان قرآن پہ آیا۔ تو پہلے تو ہم حضور کی بات کو سچا مان رہے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر کوئی بے ایمان حضور کی بات کو سچا نہ مانے، وہ قرآن کو کیسے سچا مانے گا؟ قرآن اتردا اسی اکھا نال تیری ویکھیا۔ قرآن اللہ نے تو ہمیں نہیں کہا کہ یہ قرآن کریم ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کو مان لو، میری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، مان لو، انہوں سام لو اپنے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں نہیں کہا، اللہ نے حضور کو بتایا، حضور نے ہمیں بتایا۔ تو حضور کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا، پھر قرآن کو سچا مانا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا، پھر ایمان قرآن پر ہوا۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ قرآن کریم کا رتبہ ہے تو بڑا، لیکن اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے بھی ہمیں پہلے در مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے، ہمیں مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑتا ہے، اور مصطفیٰ کے در کی وجہ سے ہمیں قرآن کی عظمت سمجھ آتی ہے، خدا کی عظمت سمجھ آتی ہے۔